بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو اسی موضوع پر جاری ہے جس پر گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں پچھلی اقواموں کے، اور قرآنی آیات کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز ایک بہت ہی اہم ترین عمل جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ اس اہم عمل کی کیا اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ قرآن میں ہے، اس موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ ایک اہم نقطہ جس کے ذریعے نماز کی اہمیت اور مقام و مرتبے کے بارے میں ہمیں معلوم پڑے گا قرآنی آیات کی روشنی میں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو نماز کے لیے وضو ضرور کریں، یعنی نماز سے پہلے طہارت لازم ہے۔ کسی بھی قسم کی نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، غیر فرض ہو، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالی، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطہروا۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کے لیے تم اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اسی طرح تم اپنے سر پر مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک تم کیا ہے؟ دھو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم ایسی حالت میں کیا ہے؟ غسل کرو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہی تعلیم دی گئی، اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہمیں کہ اگر نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں، نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، تو نماز سے پہلے ہمیں کیا ہے؟ وضو کر لینا ہوگا، اور اگر جنابت ہے تو جنابت کے لیے کیا ہے؟ غسل کرنا ہوگا۔ یہی کیا کم ہے، نماز کی طہارت کے لیے جو قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ اگر پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، تو ایسی حالت میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر وضو کے، بغیر کسی طہارت کی کیا ہے؟ نماز پڑھ لی جائے، بلکہ اگر پانی میسر نہ ہو تو ایسی حالت میں بھی شریعت نے طہارت اختیار کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے تیمم۔ اور تیمم کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہی میں ہمیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے ہو،
یا اپنی عورتوں کو تم نے چھوا ہے اور اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے، پانی میسر نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ایسی حالت میں، یعنی یہ حالت کہ پانی میسر نہ ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کے ذریعے کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا، تیمم کرو۔ اور تیمم کس طرح؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے ہاتھوں پر مٹی لگا کر، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر اس سے کیا اپنے چہرے پر مسح کرو، اور جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر کیا ہے اسی سے کیا ہے مسح کر لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لو۔ یہ حکم کیا ہے تیمم کا دیا، اور یہ حکم بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، یہ وضو کا جو حکم قرآن مجید میں ہے، اس سے صرف ظاہر کی صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں ہے صرف، بلکہ اس وضو کے ذریعے ظاہری طور پر صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں چہرے کے، لیکن اسی وضو کے ذریعے ایک اہم دوسری صفائی بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے انسان کے گناہوں کی صفائی ستھرائی۔ اگر وضو ایک شخص کرے، اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ وضو کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے بنا پر اس کے گناہ کیا ہیں، معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فأحسن الوضوء، اور وضو خوب اچھے طریقے سے کیا، یعنی عمدہ طریقہ سنت کے مطابق اس نے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، تو اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی اس کی گناہ کیا ہے، نکل جاتے ہیں۔ یہ وضو کی برکت ہے، اور وضو کے ذریعے خیر و بھلائی حاصل ہے، کہ اسی وضو کے ذریعے انسان کا جہاں ظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے، اعضاء اس کے جو ہے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کا باطن جو گناہوں سے ملوث ہوتا ہے، گناہوں کی گندگی سے بھی اس کی کیا ہے وضو کے برکت سے صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ تو المہم محترم ناظرین، بات کسی اور رخ پر نہ جائے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ثابت ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہر نماز کے لیے، یہ حکم ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات پر اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں بھی ایسی آیت موجود ہے ایک، کہ جس آیت میں ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں طہارت اختیار کرنے کا اور حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے حضرات جس نے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی بنیاد ڈالنے کا ہمیں حکم اور رغبت اور اس پر کیا ہے ثواب مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ آیت حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ فرشتوں نے زکریا کو پکارا، بلایا بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے، تو زکریا اس وقت یصلی فی المحراب، محراب میں اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر اگر دیکھا جائے حجرہ اور محراب ایسی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں جو نماز کے لیے مخصوص ہو، گھر کے ایک کونے میں نماز کے لیے کچھ حصہ کیا ہے مخصوص کر دیا جاتا تھا، عورتیں ہوں مرد ہوں اگر نماز پڑھنا ہو تو اسی حصے میں آئیں۔ جس طرح آج مختلف اداروں میں، سرکاری ادارہ ہو، پرائیویٹ ہو، یا بازار بڑی مارکیٹ ہو، مال،
ان جگہوں پر ایک مخصوص حصہ متعین کر دیا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور یہی معنی مفہوم مسجد کا ہے کہ محلوں میں، علاقوں میں، شہر میں مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور ان مسجدوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ مخصوص ہے مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ مخصوص کرنا جگہ نماز کے لیے، جسے مسجد کہا جاتا ہے یا مصلی کہہ دیا جائے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم نہیں دیا، صرف مسلمانوں کے درمیان یہ نہیں، بلکہ پچھلی اقواموں میں بھی، پچھلے انبیاء کا بھی اس پر عمل رہا۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو فرشتوں نے جب انہیں پکارا، بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے، اس وقت زکریا علیہ السلام قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب اپنے محراب میں، یعنی مخصوص جگہ جہاں پر کیا ہے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام میں فرمایا زکریا ہی علیہ السلام سے متعلق، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی زکریا اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، اپنے مصلی میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق انہیں کیا ہے ملتا تھا۔ تو المہم کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ نماز سے متعلق مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجد ایک ایسی عمارت، ایک ایسی جگہ مخصوص کر دی جاتی جہاں پر اہل اسلام نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ چیز مسجدیں صرف ہم اہل اسلام نہیں بلکہ پچھلی اقواموں میں بھی انبیاء کرام کا اس پر عمل رہا کہ نماز کے لیے جگہوں کو کیا ہے مخصوص کیا کرتے تھے، گھروں میں خاص طور پر، جیسے کہ پچھلی زمانوں میں بھی کیا ہے یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، ان مسجدوں کو آباد کرنا، ان مسجدوں کی تعمیر کرنا اور ان مسجدوں کو بارونق بنانا، اس کی بھی تعلیم قرآن میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے، اور مسجد کی تعمیر سے مراد ادھر مکمل مسجد بنا دینا یا مسجد کو آباد کرنا عبادت کے ذریعے، نماز کی ادائیگی کے ذریعے، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی ترمیم، مسجد میں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا، یہ سب مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی تعمیر وہی کرتا ہے من آمن باللہ، جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لایا، واقام الصلاة، نماز قائم کیا، وآتى الزکاة، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور کسی سے نہیں ڈرا مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، یہ بھی اگر دیکھا جائے اس کا حکم قرآن مجید نے ہمیں کیا ہے دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے گھر، ایسے مکان، اذن اللہ ان ترفع فیہا اسمہ، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اور اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ یہ کیسا گھر ہے؟ یہ گھر مسجد ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ہر دن
صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، پاکیزگی ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں بیان کی جائے۔ رجال، کچھ ایسے مرد آدمی ہیں، لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، وإقام الصلاۃ، نماز کی ادائیگی سے نہیں روکتا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی آنکھیں کیا ہے پلٹ دی جائیں گی، الٹ جائیں گی، یعنی اس دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کی، اور اس دن کے مناظر، احوال کو، حالات کو دیکھ کر دل انسان کا کیا ہے بگڑ جائے گا، آنکھیں پلٹ جائیں گی، الٹ جائیں گی، ڈر اور خوف اور دہشت کو لے کر کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدیں بنانا، ان کو آباد کرنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے، اور ایک شرط رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ ہر ایک کے لیے کہ مسجد اگر بنانی ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص مسجد بنائی جائے، اور کوئی اور مقصد اس مسجد کی تعمیر سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے خالص ہیں، یعنی مسجد اگر تعمیر ہوتی ہے یا تعمیر کرتے ہو تو یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد تعمیر کر رہے ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے کوئی اور مقصد، کوئی اور دنیاوی مقصد و مفاد تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم قصہ جس سے یہ بات مزید اور واضح ہو جائے گی کہ مسجد اگر اللہ کے لیے خالص نہ بنائی گئی ہو تو اس مسجد کا کیا حکم ہے، اور اس مسجد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اہل ایمان کو، جو قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اس قصے کی وضاحت حضرات انشاءاللہ اگلی ملاقات، اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم